دوستو، خواجہ غریب نواز کی درگاہ پر کیس کرنے والے کے بیٹے کو کینسر ہو چکا ہے۔ یہ اب تک کی سب سے بڑی خبر چونکا دینے والی سامنے آ چکی ہے، جو یقیناً آپ لوگوں کے ہوش اڑا کر رکھ دے گی۔ اجمیر شریف کے تعلق سے آ رہی یہ خبر اس وقت کافی زیادہ ہندوستان میں وائرل ہو رہی ہے۔ ایک پترکار ہیں جنہوں نے ایک اسٹیٹس لگایا تھا، اس میں جو غریب نواز کی درگاہ پر کیس کرنے والے کے بارے میں لکھا تھا وہ یقیناً حیران کر دینے والا ہے۔ کیا کچھ انہوں نے بتایا آگے اس ویڈیو میں دل تھام کر سنیں، اور ہر مسلمان اس کو اینڈ تک ضرور دیکھے۔ اس وقت کی جو سب سے بڑی خبر بتائی جا رہی ہے، سرکار غریب نواز کی درگاہ پر سربے یاچکا دینے والے کے بیٹے کو کینسر ہوا ہے۔ اللہ اکبر! یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے پشٹی ہوئی ہے۔ یہ خبر ایسے وقت میں سامنے آئی ہے دوستو، جب آپ کی اور ہماری اور تمام لوگوں کی نظریں حضرت خواجہ غریب نواز کی درگاہ سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہاں پر کچھ اہم ڈیٹیل بھی آپ کو بتانا بہت ضروری ہے۔ آخر کون ہے وہ شخص جس نے حضرت خواجہ غریب نواز کے آستانے پر اس طرح کی حرکت کرائی، جس کے بعد ہندوستان کے تمام ہی لوگوں میں کافی زیادہ غصہ نظر آنے لگا، کیونکہ ابھی سنبل کی جامع مسجد کا کیس ختم ہی نہیں ہوا تھا، اور وہاں کیا کیا ہوا وہ تمام ہی لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور پھر اگلے ہی روز خواجہ غریب نواز کے آستانے پر پہنچ گئے اور دعویٰ کیا کہ جہاں اجمیر شریف کی درگاہ ہے وہاں پہلے کبھی شیو مندر ہوا کرتا تھا۔ یہ سنتے ہی ہر ایک مسلمان کا خون کھول اٹھتا ہے کہ سرکار غریب نواز کی درگاہ پر ڈالی گئی وہ عرضی منظور کر لی جاتی ہے، اور اس کے بعد ایک بڑا ہنگامہ کھڑا ہو گیا، کیونکہ یہ بات ہندوستان کے راجہ خواجہ غریب نواز کے آستانے کی تھی۔ یہ درگاہ کوئی 100-200 سال پرانی نہیں، بلکہ صدیوں سے سرکار غریب نواز کی یہ درگاہ رہی ہے۔ وہ 850 سال پہلے جو غریب نواز کے اونٹ بٹھائے تھے وہ اس وقت کا بادشاہ نہ اٹھا سکا، تو آج کے لوگوں کی کیا اوقات، کیا ہمت ہے جو سرکار غریب نواز کی درگاہ کو ہاتھ بھی لگا سکیں۔ انا ساگر، وہ سمندر آپ نے دیکھا ہوگا، اور جو لوگ وہاں پہ گئے ہیں انہوں نے تو بخوبی اس کو دیکھا ہوگا، کتنا وشال اور گہرا سمندر ہے۔ کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ اتنے بڑے سمندر کو کوئی ایک کانسے ایک پیالے کے اندر سما سکتا ہے۔ جب پانی کے ارد گرد راجہ کے سپاہیوں نے پہرا لگا دیا اور راجہ نے پانی دینے سے جب منع کر دیا، تو سرکار غریب نواز نے اپنے ایک مرید کو بلا کر اس کو ایک کانسا دیا اور کہا، جاؤ اس کو انا ساگر کے پاس رکھ دینا اور پانی سے کہنا، اے پانی تجھے خواجہ نے بلایا ہے۔ اتنا کہنا تھا، اتنا سننا تھا کہ سمندر کے اندر جتنا بھی پانی ہوتا ہے وہ اس کانسے کے اندر سما جاتا ہے۔ یہ تو ایک چھوٹی سی سرکار غریب نواز کی کرامت تھی۔ آج 800 سال بعد لوگ خواجہ غریب نواز کے آستانے کو کھودنے کی بات کرتے ہیں کہ ہم اجمیر شریف کو وہاں سے ہٹا دیں گے۔ ایسے لوگوں کو نیست و نابود ہونے میں اب زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ خبر یہ ہے کہ عدالت نے خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ کو شیو مندر کے اوپر بنائے جانے کا دعویٰ کرنے والے یاچکا کرتا وشنو گپتا نے یہ کیس کیا تھا، اور اب جو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے پترکار کے اسٹیٹس کے مادھیم سے کہ کس طرح اس یاچکا کرتا کے بیٹے کو کینسر ہوا ہے، لیکن اس بات کی تحقیق نہیں ہو پائی ہے، نہ ہمارے پاس ایسا ثبوت ہے جو پیش کیا جا سکے۔ یہ خبر تھی جو اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، اور لاکھوں میں لوگ یوٹیوب پر اس ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں۔ اب اس میں کتنی سچائی ہے اس کی پشٹی تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن جس بھائی نے یہ اسٹیٹس لگایا ہے وہ ایک نیوز میں کام کرتا ہے۔ لیکن میں بتا دینا چاہتا ہوں، بہت جلد اللہ کے ولی سے ٹکرانے کا انجام پتہ لگ جائے گا، اور وہ منظر پوری دنیا دیکھے گی، کیونکہ اس بار ان کا پنگا ہندوستان کے راجہ خواجہ غریب نواز سے ہے۔ جو ان سے ٹکرائے گا وہ چور چور ہو جائے گا۔ لیکن وہ غریب نواز ہے۔ اپنے باپ داداؤں کی تاریخ یاد رکھنا، پوچھنا، جو غریب نواز کو اٹھانے کی کوشش کیا اٹھ گئے ہیں، اور وہ دھرتی پہ آج بھی آباد ہے۔ انشاءاللہ قیامت تک اجمیر معلیٰ چمکتا رہے گا۔ آگ تمہارا انتظار کر رہی ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس کو اپنے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اور اب تعالیٰ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو؟ اللہ کے ولی سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کے ولی کو چھونا چاہتے ہو؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے، جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے اسے میں اپنے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ ہے کسی کی ہمت و طاقت اللہ سے جنگ کرنے کی؟ تو جو یہ چاہتے ہیں کیڑے مکڑوں کی موت مرو گے، اس سے بھی خطرناک ذلیل ہو کر مر جاؤ گے۔ اجمیر معلیٰ یہ صرف اور صرف ایک دھرتی کا نام نہیں ہے، اللہ کے ولی کی آباد کی ہوئی مقدس